Next question to Zaid Patel. Even though music is haram, I see many Muslims listen to Islamic songs, naat, which praises Allah subhanahu wa ta'ala and involves musical instruments and says it's not haram where Allah is being praised. So please clarify on this. سوال یہ ہے کہ میوزیکل نعت، ایسی نعت یا نشید جس کے اندر میوزیکل انسٹرومنٹس ہوں تو کیا ہے، اور لوگ اسے جائز بھی کہتے ہیں. تو ہاں، یہ تو پیشن گوئی پوری ہوئی. جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شراب کو الگ الگ ناموں سے پکاریں گے اور حلال کہیں گے، اور میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال کہیں گے. تو میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال کہنے والے جب لوگ اگر آج آئے ہیں تو یہ تو پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے. جہاں تک یہ سوال ہے میوزیکل انسٹرومنٹس کیا جائز ہے ناجائز ہے، تو بہت اسٹرکٹ حدیث ہے اس بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ہذہ الامہ خسف و مسخ و قذف، اس امت میں کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، ومسخ، ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے، اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. صحابہ نے پوچھا متی ذاک یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القینات، جب گانے والیاں آ جائے گی، عام ہو جائے گی، والمعازف، اور میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے، وشربت الخمور، اور شراب عام طور پہ پیا جانے لگے گا. حدیث ترمذی میں صحیح سند سے ہے. اس حدیث کی کامنٹری میں اسکالرز بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا فی ہذہ الامہ، اس امت میں، یعنی خاص طور سے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نان مسلمز میں تو یہ چیزیں پہلے سے عام ہیں، لیکن مسلمانوں میں جب یہ چیز عام ہوں گی تو ان پہ یہ سزا کے طور پہ دنیا میں آنے لگے گی. ہاں، یہ بات بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں ہیں، اس میں نان میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، مطلب میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں ہے. کبھی کبھار جو تھروٹ کے ساؤنڈ سے کچھ میوزیکل ساؤنڈز نکالے جا سکتے ہیں، یا کچھ دوسرے اور طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. تو اس چیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرز یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ وہ ایسے سانگز کے آگے ان کو لکھنا پڑتا ہے نو میوزیکل انسٹرومنٹس یوزڈ. کیوں لکھنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ اگر وہ نہیں لکھیں گے تو ایسا لگتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹ ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی سننے میں جو چیز کے قریب لگ رہا ہے، اگر ساؤنڈز آف دا تھروٹ کے قریب لگ رہا ہے کہ بھائی آواز میں بات کر رہا ہوں، اب یہ آواز حلال ایک چیز ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے، تو آواز آف دا ساؤنڈ کے قریب لگ رہی ہے یا وہ میوزیکل انسٹرومنٹ کے جیسی لگ رہی ہے، تو جس چیز کے جیسی لگتی ہے اس کا حکم وہی ہوگا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دوسرے اسکالرز نے جب دیکھا کہ یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے تو انہوں نے بعد میں ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کہا کہ اس چیز سے بہتر ہے بچے ہی، کیونکہ یہ ٹرینڈ کہاں ہے کہ بیک ڈور انٹری آف میوزک ہے، اسلامک ری پیکج کر کے ایک حرام چیز کو دیا جائے. تو ہم سب کو بچنا چاہیے، کیونکہ مین چیز کیا ہے، وہ ذکر سے دور کرتی ہے. وہ چیز اللہ کی یاد سے، ذکر اور دعا سے وہ چیزیں اکثر لوگ اس میں دور ہونے لگتے ہیں. تو بہتر ہے کہ کوئی چیز زبان پہ گنگنانے آدمی لگتا ہے، پھر وہ ٹنگ اسی میں بزی ہو گئی، تو وہ ایک مقصد جیسا میوزک کا ہوتا ہے، گانے بجانے کا ہوتا ہے، ویسا سملر ہی مقصد اس کا ہو جاتا ہے، زبان کہیں اور بزی ہو گئی. تو ہماری زبان جو ذکر و اذکار میں بزی ہو وہ زیادہ بہتر ہے. باقی اللہ عالم.